السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ دارالصفا اسلامک انسٹیٹیوٹ اور مکی مدنی لرننگ سائٹ کی جانب سے تحفظ ختم نبوت کورس کروایا جا رہا ہے، جس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہم اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات قدسیہ ایسی ہستیاں تھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام انسانی بلند و اوصاف اخلاق جمع فرما دیے تھے جن پر شرف انسانی کی بنیاد قائم ہے، جبکہ رحمت کائنات، محبوب کبریا، ہادی اعظم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام انبیاء علیہ السلام کے اوصاف، فضائل و شمال اور کمالات و معجزات کا مجموعہ اور مرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصاف حمیدہ اور فضائل عالیہ کے جامع ہیں۔ قرآن کریم نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے بلیغ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے نہ صرف آپ کی اطاعت کو لازم قرار دیا بلکہ آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے کسی ایک مقام پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر خطاب نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر جیسے عظمت اور محبت بھرے الفاظ سے مخاطب کیا ہے، اور سراجم منیر، بشیر، نذیر، یاسین، طٰہٰ جیسے بہترین القابات سے نوازا ہے۔ جب ایک مسلمان اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا تصور کرتا ہے تو حیرت میں کھو جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر عرفہ و اعلیٰ ہیں، کس قدر بلند و مرتبہ اور عالی نسب ہے، کس قدر محترم و مکرم ہیں، کس قدر رحمت و شعار ہے اور ہر عام و خاص کے لیے وجہ افتخار ہیں، کس قدر مشفق الامت ہیں اور محسن انسانیت ہے۔ انہی عظمتوں کی وجہ سے قرآن کریم نے مومنین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نشست و برخاست، گفتگو اور تخاطب کے آداب سکھائے ہیں جو تا ابد دربار رسالت میں قائم و دائم رہیں گے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواظا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ اے لوگو، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو ایسا معمولی نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں، لہٰذا جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر آفت نہ آ پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پکڑے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرو تو عام لوگوں کی طرح آپ کا نام لے کر یا محمد مت کہو۔ ایسا کہنا بے ادبی بلکہ تعظیمی القابات کے ساتھ
بے ادبی ہے، بلکہ تعظیمی القابات کے ساتھ مخاطب کرو۔ اس کا حکم حاصل یہ ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور ادب و احترام مسلمانوں پر واجب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح مت سمجھو، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں تو اس وقت آنا فرض ہو جاتا ہے، اور آپ کی مجلس سے بغیر اجازت جانا حرام ہو جاتا ہے۔ سورہ فتح میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ فَأَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى تَعْظِيرَهُ وَتَوْقِيرَهُ وَإِلْزَامَهُ وَإِكْرَامَهُ وَتَعْظِيمَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت و توقیر کو واجب قرار دیا ہے اور ان کی تعظیم و تکریم کو لازم فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ کے پہلا حصہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ میں ایمان کا ذکر ہے، پھر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا، اور پھر وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا میں عبادت کا ذکر ہے، جس میں اس بات کی جانب واضح اشارہ ہے کہ ایمان سب سے مقدم ہے، یعنی ایمان کے بغیر تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقبول نہیں، اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کوئی عبادت مقبول نہیں، سب بیکار ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشفاء میں اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں، سورہ حجرات کی ابتدائی آیات مقام رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزاکت ہی کو بیان کرتی ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صرف اونچی آواز سے بولنے پر حبط اعمال کی وعید سنائی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز کے ساتھ بات کرو جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ سورہ حجرات کا آغاز ہی اہل ایمان کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کی تعلیم دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم جو کہ مسلمانوں پر واجب ہے، اس کے طریقوں میں سے 3 طریقے یہ ہیں کہ قول و فعل میں سے کسی چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، اور جس طرح بلند آواز میں آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے باہمی باتیں نہ کرو۔ سورہ حجرات کی یہ آیات جہاں دربار نبوت کے آداب سکھا رہی ہیں، وہاں یہ وعید بھی سنا رہی ہیں کہ ان آداب کی رعایت نہ رکھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارتفاع صوت اور بلند کلامی کا انجام کار حبط اعمال ہے، یعنی
اعمال کا ضائع ہونا ہے۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں تیز و بلند آواز سے گفتگو غیر ارادی طور پر بھی ہو تو بے ادبی ہے جو حبط اعمال کا سبب ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مرتق الآراء کتاب الصارم المسلول میں اسی آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں، جب ایسی تکلیف و استخفاف بلا قاصد ہونے کے باوجود سو ادب اور کفر میں داخل ہے تو پھر وہ استخفاف اور تکلیف جو عمدن اور بالقصد کی جائے تو اس کے صریحاً کفر ہونے کا شبہ رہ جاتا ہے، یہ تو بطریق اولائے کفر شمار ہوگا۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے عبداللہ بن محمد احمد القرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف الجامع الاحکام القرآن میں لکھتے ہیں، اس آیت میں جس بلند آواز سے منع کیا گیا ہے وہ ایسی بلند آواز نہیں جس کا مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استخفاف و اہانت ہو، کیونکہ یہ خطاب بھی اہل ایمان سے ہے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اصل ایمان بلکہ عین ایمان ہے۔ مومن سے تو اہانتاً بلند کلامی کا تصور بھی محال ہے۔ ان آیت کے نزول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت چپکے سے بات چیت کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی پست آواز میں بات کرنے لگے کہ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ دریافت کرنا پڑتا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ قدرے بلند آواز والے تھے، وہ خوف و ادب کے مارے روتے رہے اور اس ڈر سے گھر سے نکلنا بند کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری ہو اور آواز بلند ہو جائے۔ سورہ حجرات کی اگلی آیات میں دربار رسالت کے ادب و احترام بجا لانے والوں کے بارے میں اعلان خداوندی ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ایسے ہی لوگ خدا تعالیٰ کے نزدیک مستحق تکریم اور لائق عزت و شرف ہیں، اور اللہ نے ان کے قلوب کو تقوی کے نور سے مزین و منور فرما دیا ہے، اور انہی لوگوں کے ساتھ اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اسلام پر تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام واجب اور ضروری ہے۔ اسلام کے پیروکاروں پر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام واجب اور ضروری ہے۔ یہ منکرین نبوت کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کو ملحوظ رکھیں اور شان رسالت میں گستاخی اور توہین کرنے سے بچیں، ورنہ ایسے مؤذیوں کو دنیا و آخرت میں سخت سزا دی جائے گی۔ چنانچہ دور رسالت، خلافت راشدہ، خلافت عادلہ اور بعد کے اسلامی ادوار میں ایسے مؤذیوں کو کفر و کردار تک پہنچایا گیا، اور وطن عزیز کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ آئین پاکستان کے تحت بنائے گئے قانون میں زیر دفعہ 295 تعزیرات پاکستان کے نام سے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون موجود ہے، جس کے تحت گستاخ رسول کی سزائے موت مقرر ہے۔ یہ قانون 1986 میں آئین پاکستان کا حصہ بنایا گیا تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھ سے اس سبق میں جو بھی غلطی ہو گئی ہو مجھے معاف فرمائیے گا۔ انسان ہوں، انسان غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، جو مجھ سے ہو گئی ہوں مجھے بھی معاف فرمائیے گا۔ اللہ پاک آپ کا پڑھنا قبول فرمائے اور میرا پڑھانا اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔